डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और कल उन्होंने बादशाही मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब से पाकिस्तान आए हैं और उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर कराची में भी गवर्नर हाउस पे और इसके अलावा एक अवामी मजलिस में उन्होंने खिताब किया, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एक जगह पे खिताब किया और आज कल बादशाही मस्जिद लाहौर में उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे से खिताब किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो शख्सियत हैं कि जो अहमद दीदात की शागिर्दी के अंदर जिन्होंने इस्लाम की तालीम हासिल की और उनको तक़ाबुल अदयान के सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल है और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो कुतुब हैं या उनकी जो रूहानी किताबें हैं उसके हवाले भी उनको ज़बान पे रहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक ऐसी शख्सियत है जिसने एक बहुत बड़ा दीन के हवाले से काम किया है। भारत के अंदर वो पैदा हुए, उसके बाद जो है उन्होंने पीस टीवी के नाम से एक चैनल अपना ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो है वो स्टार्ट किया, जिसके ऊपर तबलीग दीन की तबलीग के हवाले से उन्होंने काम किया और हज़ारों लोगों को उन्होंने मुसलमान किया और हिंदुइज़्म से और क्रिश्चियनिटी से या मुख्तलिफ़ एथिइज़्म से जो है वो इस्लाम की तरफ लोगों को लेकर आए। जब से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ इज्तिमात में खिताब कर रहे हैं, तो उनका ये मुख्तलिफ़ बयान है जिस पर लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। कुछ लोग को उन बयानात को जो है सराह रहे हैं और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ये बयानात बहरहाल दुरुस्त नहीं हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब किया जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइन के अमले के हवाले से जो एक कंप्लेन की। एक इज्तिमा था और अवामी प्लेस थी, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर ये मामलात हैं, जो रिश्वत का सारा मामला था उसके हवाले से उन्होंने बताया कि मैं एक स्टेट गेस्ट था और उसने मुझसे पैसों की डिमांड की, सारी चीज़ें। इसके हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि वो एक रियासत के गेस्ट थे, उनको स्टेट के गेस्ट थे, रियासत के मेहमान थे, उनको एक मजलिस के अंदर पाकिस्तान के हवाले से या उसके इदारे या उसके लोगों के हवाले से इस तरह का मनफ़ी तासुर नहीं देना चाहिए था। अगर कोई पर्सनली या इंडिविजुअली उनसे कोई चीज़ हो भी गई थी, तो उसको इस तरह पब्लिकली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या पब्लिक प्लेस के ऊपर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इसको बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरीके से कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारा माशरे की अक्कासी जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत अच्छी की और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में होता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मेरे साथ हुआ है, तो जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये बात की है, तो ये बिल्कुल हमारे माशरे की अक्कासी की है और हमारे माशरे के अंदर जो मौजूद बुराइयाँ हैं, उसको जो है उन्होंने उजागर किया है। मेरे ख़्याल से ज़ाती राय ये है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पब्लिक प्लेस के ऊपर इस बात को करने में जो है थोड़ा-सा जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए था। मेरे ख़्याल से ये बात पब्लिक प्लेस के ऊपर इस तरह या पब्लिक इज्तिमा, अवामी इज्तिमा के अंदर नहीं करनी चाहिए थी और अगर करनी भी चाहिए थी, तो उसको किसी और अंदाज़ में वो कर सकते थे क्योंकि एक दाई कोशिश करता है कि जब वो दावत दे रहा है और इज्तिमा के अंदर बात कर रहा है, तो पहले वो कोशिश करता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूदा लोग हैं, वो पहले उससे करीब हो जाएँ। आपसे जितना लोग करीब होंगे, तो एक दाई के लिए बहुत आसान होता है कि वो अपनी दावत और अपनी सोच और अपनी फ़िक्र उन तक जो है वो ट्रांसफ़र कर सके, उन तक जो है वो ट्रांसमिट कर सके। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को इस जो हिकमत का पहलू है, इसको जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बात करते, तज़किरा करते, लेकिन इस तरह इंडिया से कंपेयर करके और फिर हमारे एक इदारे का नाम लेकर या माशरे को इस तरह पूरा ब्लेम करना मेरे ख़्याल से बेहतर नहीं था। फिर दूसरा एक जो पलवशा एक तालिबा ने सवाल किया, अपने पेशावर से वो थीं, बिलॉन्ग करती थीं और उन्होंने अपने आबाई इलाके के हवाले से कुछ बात की कि वहाँ पे चूँकि जो है वो रिलीजियस माइंडसेट पाया जाता है और वहाँ पे दीनी तबक़ात जो हैं वो बहुत हद तक पाए जाते हैं, लेकिन उस माशरे के अंदर जो मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ बदफ़ेली का जो मामला है, उसके हवाले से उन्होंने बात की, रिश्वत के मामलात की बात की। बल्कि ये हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान हो या हमारे ये सरहदी इलाके हों, यहाँ पर खुद मंशियात का कितना जो है वो कारोबार सरगर्म रहता है। मेरे ख़्याल से इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो गलती की, वो सवाल समझने में की। दूसरा हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा जज़्बाती है और कुछ जो है वो छोटे क्लिप देखकर जो है ना वो अपना डिसीज़न बना लेती है। उसी इज्तिमा के अंदर बाद में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बिल्कुल साफ कहा कि ये अमल करने वाला मुसलमान या रिलीजियस हो ही नहीं सकता, मज़हबी हो ही नहीं सकता। लेकिन उस बच्ची को जिसके सवाल के जवाब में ये बात उनको करनी चाहिए थी और इस बात को उसी वक़्त उनको क्लियर करना चाहिए था। हालाँकि वो ये बात उसी इज्तिमा में बाद में क्लियर कर चुके थे, लेकिन चूँकि वो गुस्सा हो गए और बच्ची को उन्होंने खामोश करा दिया, तो उससे हुआ ये कि वो सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो लिबरल तबके की उस बच्ची के साथ आ गईं जो हमारे यहाँ देसी लिबरल है और उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को जो है वो एक फ्रेम के अंदर खड़ा कर दिया कि जी ये भी मज़हब
کی چھاپ لیے بیٹھے ہیں اور جی یہ بھی جو ہے مذہب کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور چونکہ ہماری جو ریاست ہے وہ بھی جو ہے وہ مذہبی طبقے کے جو ہے وہ زیر اثر رہتی ہے، اور یہ ریاست کے مہمان ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ریاستی مہمان ہونے کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ گما دیا۔ جبکہ حالانکہ وہ اس ہی محفل کے اندر اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر مذہبی طبقہ یہ کام کرے یا غیر مذہبی طبقہ یہ کام کرے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہا ہے، یہ فیل کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مذہبی یا ریلیجیس کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دین کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جو سورہ عصر کا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کیے، تو اللہ پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ہے۔ تو جب نیک اعمال نہیں ہے تو وہ پھر معاشرہ مذہبی معاشرہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو ریلیجیس نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ سوال کرنے کا بھی ڈھنگ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نہیں ہے۔ پلوشا نے جو سوال کیا وہ بھی بہت ڈائریکٹ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا، اور ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے وہ مذہب کا نام لے کر کیا، اور چونکہ ذاکر نائک صاحب خود ایک مذہبی شخصیت ہیں تو انہوں نے بھی اس سوال کا جواب تھوڑا سا ایموشنلی دیا اور جذباتی ہو کر دیا۔ تو اس کے بعد لیکن اسی محفل کے اندر انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ یہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ رشوت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں سود خوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں جو پلوشا نے بات کی مدارس کے اندر بدفعلی کے حوالے سے، یا مدارس کے باہر بھی ان علاقوں کے اندر تو اور مطلب کیونکہ علم نہیں ہے، جہالت زیادہ ہے، تو اور بھی اگر یہ کوئی اس طرح کے قصور کے جیسے معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات بھی دیکھیں تو زیادہ تر وہاں پہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، مذہبی طبقے کی وہاں پہ جو ہے وہ اکثریت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اور ہمارے یہاں جو مذہب کی ڈیفینیشن ہے یا ہمارے یہاں جو مذہب بنا دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب جو ہے یہ وہ مذہب نہیں ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ ہمارے سرحدی علاقوں میں یا ہمارے یہاں جہاں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے تو مذہب کو اپنی ثقافتی روایتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو آپ کو ثقافتی روایات ملی ہیں اس کو آگے رکھنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے، ان روایتوں اور ریت و رواج سے نہ ہٹنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب اس قسم کی کسی بھی چیز کو انڈوز نہیں کرتا، اور نہ یہ مذہب ہے۔ تیسری بات، ایک انٹرویو تھا فریہ ادریس کے ساتھ، انہوں نے میڈیا چینل پہ دیا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اور اس پہ بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی جس پہ لبرل طبقہ بہت کھل کر سامنے آیا۔ تو میں وہی والی بات کروں گا کہ جو ہم ساحل عظیم صاحب کے لیے بھی کرتے ہیں، کہ ایک داعی کا انداز، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا دعوت پیش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھی نصیحت، اچھی واعظ کے ساتھ ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، اچھی نصیحت، اچھی بات اور حکمت کے ساتھ۔ تو جو حکمت کا دامن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو داعیان دین ہیں، جو دین کے حوالے سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے قریب کر رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور الفاظ کا چناؤ اسی طریقے سے اپنی بات رکھتے ہوئے جس معاشرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر کیا چال چلن ہے، اس معاشرے کا جو کیا حال احوال ہے، اس کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ افاق کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جس طرح دعوت پیش کی ہے تو انہوں نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر کے کی ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اس طرح کے معاملات میں، جو حجاب کے معاملات ہیں، جو اسلام کے وہ پہلو ہیں، جو وہ فرائض ہیں جو اس پہ اسلام زور دیتا ہے، اس میں حجاب کے معاملات ہیں، مردوں کی جو ہے وہ نظر نیچی رکھنے کے معاملات ہیں، ان پر بالکل کھل کر بات ہونی چاہیے۔ اور جو ہمارے یہاں ایک مخلوط معاشرہ قائم ہو رہا ہے یا پروان چڑھ رہا ہے، اس کے حوالے سے بالکل دو ٹوک اس کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ لیکن اس پوری گفتگو کے دوران جو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر کسی مرد کو عورت کو دیکھ کر ہلچل اس کے جسم میں محسوس نہیں ہوتی یا اس کے دل میں کوئی شرارت نہیں آتی تو وہ میڈیکلی انفٹ ہے، وہ اپنا علاج کرائے۔ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، معاشرہ مخلوط معاشرہ ہے، اور آپ تو جس معاشرے سے آئے ہیں وہ تو ایک غیر اسلامی معاشرہ ہے، مخلوط معاشرہ تو ہے، یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ اور خود آپ کا انڈیا میں ایک انٹرویو موجود ہے جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، اور اس کے بعد بھی اگر دوسری تیسری نظر اڑ جاتی ہے تو وہ بھی معاف ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حوالے سے فرمایا ہے کہ گنجائش بہرحال موجود ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میں اس بات سے ان کے اختلاف کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مرد کیونکہ مخلوط معاشرے کا حصہ ہے، اس کی مجبوری ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس نے عورتوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ رکھنا ہے، عورتوں کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں، بات چیت رکھنی ہے، تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے
اسی معاشرے کے اندر، اسی انوائرمنٹ کے اندر اگر وہ اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکلی انفٹ قرار دیا جائے گا۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیات کا پاکستان میں آنا پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے۔ بہت بہتر چیز پاکستان کے لیے وہ یہ ہوئی کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک پیج پر نظر آئے۔ ایک ہی اسٹیج کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے میں نے ہر مکتب فکر کے لوگ دیکھے۔ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے رفع دین کے ساتھ دیکھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر میں نے دیکھا کہ ہمارے دوسرے تمام مکاتب فکر کے اندر جو ایک شدت پسندی کا رویہ تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، اور انہوں نے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ سمونا شروع کیا ہے۔ ورنہ انجینئر علی محمد مرزا صاحب نے یہ کام اس معاشرے کے اندر کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ان کی ٹون اور وہ جس طریقے سے بات کرتے تھے تو لوگ ان کے مخالف بنے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا بھر کے اندر لوگوں کو اسلام سے قریب کیا ہے۔ ان کا پاکستان میں آنا خوش آئند ہے۔ ان جیسی اور شخصیات کا پاکستان میں آنا خوش آئند ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ اسلامی ریاست مدینے کے نام پر بنی، تو اس کے اندر اس طرح کی شخصیات کا آنا، اس طرح تبلیغ کرنا، اور اس طرح ان کو لوگوں کا آنا، لوگ بڑی تعداد کے اندر آئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اس معاشرے کے اندر موجود لوگ، پاکستان کے شہریوں کے اندر دین کی کہیں نہ کہیں روشنی موجود ہے یا طلب موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔